بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر امی نے تمہیں اس 50,000 والے لہنگے میں دیکھ لیا تو قسم لے لو زویہ، وہ تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گی۔ تمہیں ذرا عقل نہیں ہے کہ یہ کتنا نازک کام ہے اور یہ کل صبح ڈیلیور ہونا ہے۔ سیمی آپی کی آواز میں وہی گھریلو جھنجھلاہٹ تھی جو ہر بڑے آرڈر کے وقت ہمارے گھر کا معمول بن جاتی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور خود کو آئینے میں دیکھا، جہاں ابھی چند لمحے پہلے تک ایک شہزادی کھڑی تھی، مگر اب وہاں وہی عام سی زویہ تھی جس کے چہرے پر ڈر اور شرارت کا ملغوبہ تھا۔ میں نے جلدی سے لہنگے کی زپ کھولی اور معصومیت سے بولی، آپی پلیز امی کو مت بتائیے گا، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو مجھ پر سرخ رنگ کیسا لگے گا۔ ویسے سچ بتائیں، کیا میں اس میں اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ سیمی آپی نے میری بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ کر لہنگے کو یوں احتیاط سے تہہ کرنے لگی جیسے وہ کپڑا نہیں بلکہ کانچ کا بنا ہو۔ وہ بڑبڑائیں، شادی کا شوق بعد میں پورا کر لینا، ابھی نیچے چلو، دکان پر رش ہے اور کاریگر سر پر چڑھے ہوئے ہیں، تم جا کر ذرا بٹنوں والے باکس تو ترتیب دے دو۔ ہمارا گھر، جس کا نام تو نور محل تھا، مگر در حقیقت یہ ایک ایسی چھوٹی سی فیکٹری تھی جہاں دن رات کپڑوں کی کٹائی سلائی اور کڑھائی کا شور گونجتا رہتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد امی نے ہم تینوں بہنوں کو اسی ہنر کے زور پر پالا تھا۔ مجھے سلائی سے تو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر مجھے تیار ہونے کا جنون تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری کڑھائیاں، یہ گوٹا کناری اور یہ ریشم کے دھاگے صرف اس لیے بنتے ہیں تاکہ میں انہیں پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ میں جلدی سے شلوار قمیص پہن کر نیچے ہال میں آئی، جہاں گاہکوں کا رش تھا، مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور کینچیوں کے چلنے کی آوازیں، ایک عجیب سی زندگی تھی ان میں۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی، جہاں سے میں چھپ کر لوگوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دکان کا شیشے والا دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم وجود اندر داخل ہوا۔ وہ احسن تھا، میری پھپھی کا بیٹا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی کراہیت ابھری۔ وہ جب بھی دکان پر آتا تھا، اس کی نظریں کپڑوں پر کم اور دکان میں کام کرنے والی لڑکیوں پر زیادہ ہوتی تھیں۔ امی کاؤنٹر پر ایک کسٹمر کے ساتھ مصروف تھیں۔ احسن سیدھا ان کے پاس گیا اور بنا اجازت کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز میں ایک ایسی ملکیت تھی جو مجھے ہمیشہ زہر لگتی تھی۔ اس نے پان چباتے ہوئے کہا، چچی جان، سنا ہے اس بار سیزن اچھا لگ گیا ہے، ماشاءاللہ نوٹ چھاپ رہی ہیں آپ تو۔ امی نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے احسن، محنت کرتے ہیں تو رزق ملتا ہے۔ تم سناؤ، کیسے آنا ہوا؟ احسن ایک مینی خیز ہنسی اور کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا آگے کو جھکا۔ چچی، میں تو بس یہ یاد دلانے آیا تھا کہ زویہ 20 سال کی ہو گئی ہے، محلے میں باتیں بنتی ہیں، جوان لڑکی کو یوں دکان پر بٹھانا ٹھیک نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرا اور اس کا معاملہ پکا کر دیں تاکہ میں بھی اس کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹا سکوں۔ مرد کے بغیر اتنا پھیلا ہوا کام سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کاؤنٹر کے آڑ میں بیٹھی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے نفرت تھی، وہ میری ماں کی محنت اور میری زندگی دونوں ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ امی نے کسٹمر سے معذرت کی اور احسن کی طرف مڑی۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ احسن، اس موضوع پر بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ جگہ مناسب ہے۔ زویہ بھی بچی ہے اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ احسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد غصہ امڈ آیا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے امی کو گھورا اور پھر اس کی نظر سیدھی مجھ پر پڑی، جیسے اسے معلوم ہو کہ میں وہاں چھپی بیٹھی ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چچی جان، میں پھر آؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ درخت سے پھل جب پک جائے تو اسے توڑ لینا چاہیے، ورنہ وہ خود گر کر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی اور اٹھا لے جاتا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے دل میں نشتر کی طرح چبھا۔ وہ دکان سے نکل گیا مگر اپنی نحوست وہیں چھوڑ گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے کھلی ہوا کی ضرورت تھی۔ میں پچھلے دروازے سے نکل کر گھر کے پچھواڑے کی طرف بھاگی جہاں ہمارا پرانا باغ تھا۔ یہ گھر کا وہ حصہ تھا جہاں کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ یہاں ایک وحشت برستی تھی، خاص طور پر اس قدیم نیم کے درخت کے پاس جو باغ کے آخری کونے میں کھڑا تھا۔ دادی کہتی تھی کہ اس درخت پر بزرگوں کا سایہ ہے اور شام کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر مجھے اس درخت سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ وہاں کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں تھا۔
عصر کا وقت ڈھل رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی اور درخت کے پتے یوں ساکت تھے جیسے سانس روکے کھڑے ہوں۔ میں نیم کے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ احسن کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ میں اس حقیقت سے بھاگنا چاہتی تھی کہ میری زندگی کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ میں نے اپنا لال دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمایا اور درخت کے تنے کے گرد گھومنے لگی۔ میں اکثر یہاں آ کر اپنی خیالی دنیا بسا لیتی تھی، جہاں میرا شوہر کوئی اوباش احسن نہیں بلکہ کوئی شہزادہ ہوتا تھا۔ میں نے درخت کے تنے کو مخاطب کیا اور اپنی آواز میں ایک مصنوعی سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو زویہ بنت عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ میں نے خود ہی ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر شرماتے ہوئے جواب دیا، قبول ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا لہک کر دوسری بار کہا، قبول ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس ایک کھیل تھا، ایک فرار کا راز تھا۔ تبھی فضا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کسی نے میرے کان کے پاس سانس لی ہو۔ میں نے اسے وہم سمجھا اور پوری اداسی اور شدت کے ساتھ تیسری بار پکارا، قبول ہے۔ جیسے ہی تیسری بار یہ لفظ میرے منہ سے نکلا، اچانک باغ کا نقشہ بدل گیا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے تک ہوا بند تھی، مگر اچانک ایک بگولے کی طرح تیز ہوا کا جھونکا آیا اور نیم کے درخت کے سوکھے پتے میرے اوپر بارش کی طرح برسنے لگے۔ یہ ہوا قدرتی نہیں تھی، کیونکہ اس میں مٹی کی خوشبو کی بجائے ایک بہت تیز اور عجیب سی مہک تھی، جیسے پرانے صندوقوں میں رکھے ہوئے عطر کی خوشبو ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کا درجہ حرارت گر گیا ہے اور کسی نے میرے کاندھے پر ایک اندیکھا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں ایک دم سہم گئی، میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ہلتی ہوئی شاخوں کے۔ لیکن میرا چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اب وہاں اکیلی نہیں ہوں۔ خوف کا ایک شدید ریلا میرے اندر اٹھا اور میں نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بنا پیچھے دیکھے گھر کی طرف بھاگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ میں ہامتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ زویہ، تم پاگل ہو گئی ہو، وہ صرف ہوا تھی اور کچھ نہیں تھی۔ تبھی باہر مسجد سے مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کی صدا نے مجھے تھوڑا سکون دیا۔ مغرب کا وقت تھا، یعنی دن اور رات کا سنگم۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے جا نماز بچھائی۔ کمرے میں مدھم سی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے نیت باندھی اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کہ مجھے اپنے کمرے کی فضا میں پھر وہی تبدیلی محسوس ہوئی جو باغ میں ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، مگر اچانک پردے ہلنے لگے اور وہی تیز عطر کی خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو اتنی شدید تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے نماز توڑ دی اور پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرا وہم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے جا نماز طے کرنے کے لیے جھک کر اسے اٹھایا اور جب سیدھی ہوئی تو میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میرے سامنے میرے بیڈ پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا اور اس کے سیاہ بال کندھوں تک لہراتے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی انگلیوں میں ایک سفید موتیوں والی تسبیح گردش کر رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز اتنا باوقار اور جامد تھا جیسے وہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ یہ کون تھا اور میرے بند کمرے میں کیسے آیا؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ان آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں، بلکہ پوری آنکھ ایک گہرے سمندر کی طرح سیاہ تھی، اور ان میں ایک ایسا جلال تھا جس نے مجھے وہیں جکڑ لیا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو کانوں سے زیادہ دل پر اثر کرتی تھی۔ اس نے انتہائی دھیمی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شور مت کرنا زویہ، ورنہ نامحرم سن لیں گے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل پوچھا، تم کون ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، بس اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے تسبیح گھمانی روک دی اور بولا، میں شاہ زین ہوں، قبیلہ ابیز کا سردار، اور تم نے عصر کے وقت نیم کے درخت کے نیچے میری پیشکش پر 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ ہمارے ہاں الفاظ واپس نہیں لیے جاتے اور نہ ہی ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نکاح ہو چکا ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے لگا میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں تو کھیل رہی تھی۔ میں نے درخت سے بات کی تھی، تم سے نہیں۔
میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے ورنہ میں سب کو بلا لوں گی۔ شاہزین کے چہرے پر ایک برہمی کا سایہ لہرایا۔ اس نے ایک لمحے میں فاصلہ مٹایا اور میرے اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی، حالانکہ اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، خبردار جو انکار کیا، نیم کا درخت گواہ ہے اور ہواؤں نے تمہاری گواہی سنی ہے۔ تم نے اپنی مرضی سے اقرار کیا ہے۔ ہم زبردستی کرنے والی مخلوق نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا ہو جائے ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ آج سے تم میری عزت ہو اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی اور مرد تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے، چاہے وہ تمہارا کزن احسن ہی کیوں نہ ہو۔ احسن کا نام سن کر میں سن ہو گئی۔ اسے کیسے پتا تھا؟ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور امی کی آواز آئی، زویہ بیٹا دروازہ کیوں بند ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر شاہزین کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف بیڈ کی چادروں پر پڑی ہوئی چکنیں اور فضا میں رچی ہوئی عطر کی خوشبو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ وہاں موجود تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ امی سامنے کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زویہ تمہارا رنگ کیوں فک ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے بتاتی کہ ابھی وہاں ایک جن بیٹھا تھا جو مجھے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، امی وہاں کوئی تھا۔ امی نے اندر جھانک کر دیکھا اور پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہے بیٹا، شاید کام کی تھکن ہے، پی لو اور آرام کرو۔ وہ گلاس رکھ کر چلی گئی مگر میں جانتی تھی کہ یہ تھکن نہیں تھی۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا اور بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے اپنے کان کے بالکل قریب وہی بھاری اور پراسرار آواز سنائی دی جو کمرے میں نہیں بلکہ شاید میرے ذہن میں گونج رہی تھی، ڈرو مت زویہ، میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہاری حفاظت کے لیے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارا راز راز ہی رہے۔ میں نے وحشت سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کے ہر کونے میں ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ میری زندگی کی سب سے لمبی اور خوفناک رات کی شروعات تھی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ وہ آواز جو میرے کانوں میں گونجی تھی، اس نے میری نیند چھین لی تھی۔ میں نے کمبل میں خود کو بری طرح لپیٹا ہوا تھا اور میری نظریں مسلسل کمرے کے خالی کونوں کی طواف کر رہی تھیں۔ ہر سایہ مجھے ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے آنکھ جھپکی تو وہ سفید پوش دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے مجھے بتایا کہ 3 بج چکے ہیں۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں مگر خوف کا پہرا سخت تھا۔ اچانک باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی نلکا کھول کر وضو کر رہا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے سانس روک لی۔ گھر میں سب سو رہے تھے تو میرے کمرے کے باتھ روم میں کون ہو سکتا ہے؟ پانی گرنے کی آواز رکی اور پھر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمبل کا کونا ہٹا کر دیکھا تو میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا تھا، بالکل اسی جگہ جہاں جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید کرتے شلوار کے اوپر ایک ہلکے بادامی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ انتہائی اطمینان سے قبلہ رخ ہو کر نیت باندھ لے۔ اس کے کھڑے ہونے میں اتنا ادب اور عاجزی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا ڈر حیرت میں بدل گیا۔ وہ جن تھا مگر عبادت ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی ولی ہو۔ میں دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے طویل قیام کیا اور پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے لگا شاید وہ سو گیا ہے۔ پھر اس نے اسلام پھیرا اور وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنے لگا۔ اب اس نے چہرہ موڑا اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے اپنے بھاری اور عوبدار آواز میں کہا، زویہ اٹھو، وضو کرو، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ ہمارے گھرانے میں عورتیں اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم ابھی تک گئے نہیں؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نماز پڑھ لوں گی مگر تم جاؤ یہاں سے۔ شاہزین کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اس نے تسبیح کلائی پر لپیٹی اور سنجیدگی سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔ اب میں تمہارا محافظ ہوں اور تمہیں راہ راست پر لانا میری ذمہ داری ہے۔ اٹھو شاباش، وضو کرو، ہم جماعت کرائیں گے۔ اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا کہ مجھ میں انکار کی ہمت نہیں ہوئی۔
میں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور جب باہر نکلی تو وہ جائے نماز پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے پیچھے کھڑے ہونے کو کہا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے قرأت شروع کی تو کمرے کا ماحول ہی بدل گیا۔ اس کی آواز میں اتنا سوز اور درد تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچا تو اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں جو خوف سے کانپ رہی تھی انجانے سکون میں ڈوبنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگی اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب نرمی تھی۔ اس نے کہا، ڈرو مت زاویہ، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم اللہ سے جڑی رہو۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن جے نماز پر پڑی شکنیں اور فضا میں رچی گلاب کی خوشبو اس کی موجودگی کی گواہ تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ سیمی آپی مجھے اٹھانے آئیں تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے زاویہ، کیا ہوا؟ رات بھر سوئی نہیں ہو کیا؟ دیکھو آنکھیں کتنی سوجی ہوئی ہیں، اور یہ کمرے میں کیسی خوشبو ہے، جیسے کسی مزار پر آئے ہوں۔ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں آپی، بس سر میں درد تھا، اس لیے نیند نہیں آئی۔ امی کہاں ہیں؟ سیمی آپی نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں اور بولی، امی ناشتہ بنا رہی ہیں، جلدی نیچے آؤ، آج دکان پر بہت کام ہے، وہ برائڈل لہنگا فائنل کرنا ہے۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو کچن میں احسن بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے امی سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ارے واہ زاویہ بی بی، آپ جاگ گئی؟ آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ امی نے اسے گھورا، احسن تم ناشتہ کرو اور دکان پر جاؤ، کاریگروں کو دیکھو، فضول باتیں مت کرو۔ احسن نے کندھے اچکائے اور ہاتھ دھو کر کھڑا ہو گیا۔ میں کچن سے پانی لینے کے لیے فریج کی طرف بڑھی تو احسن نے جان بوجھ کر میرا راستہ روکا۔ کچن میں اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے کیونکہ امی باہر صحن میں کسی کو آواز دے رہی تھی۔ احسن میرے بہت قریب آ گیا۔ اس کے منہ سے پان کی بو آ رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کب تک بھاگو گی زاویہ؟ آخر آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ چچی جان کو تو میں منا ہی لوں گا، تم بس ہاں کر دو تو ہم آج ہی منگنی کر لیتے ہیں۔ میں نے نفرت سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، راستے سے ہٹو احسن، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنی حد میں رہو ورنہ امی کو بتا دوں گی۔ احسن ہنسا اور اس نے بے باکی سے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ اس نے کہا، ارے بتا دو چچی کو، وہ تو خود چاہتی ہیں کہ… اس کا جملہ ادھورا رہ گیا اور اس کا ہاتھ میرے بازو تک پہنچنے سے انچ بھر پہلے ہوا میں رک گیا۔ پھر جو ہوا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ ہوئی اور اچانک ایک زوردار تڑاک کی آواز گونجی، جیسے کسی نے پوری طاقت سے احسن کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہو۔ احسن کا سر جھٹکے سے ایک طرف گھوم گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ احسن نے ہاتھ اپنے گال پر رکھا جہاں 5 انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ وہ چیخا، کون ہے؟ کس نے مارا مجھے؟ میں وہیں کھڑی تھی، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ کچن میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ احسن نے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھ پر چلایا، تم نے مارا مجھے؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں حیران تھی مگر اندر ہی اندر مجھے ایک سکون ملا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں چھوا تک نہیں احسن، تم خود گرے ہو یا شاید تمہارے اعمال نے تمہیں سزا دی ہے۔ اتنے میں امی اور سیمی آپی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ امی نے ٹوٹے ہوئے برتن اور احسن کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ احسن تم نیچے کیسے گرے اور یہ گال پر نشان کیسا ہے؟ احسن نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر مجھ پر انگلی اٹھا کر بولا، چچی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، یا شاید یہاں کوئی اور بھی ہے، مجھے دھکا لگا ہے۔ امی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، زاویہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے مہمان پر ہاتھ اٹھایا؟ میں قسم کھانے ہی والی تھی کہ مجھے اپنے کان میں شاہزین کی انتہائی غضبناک آواز سنائی دی۔ میں نے کہا تھا نا زاویہ کہ غیر مرد کے سامنے تمہیں دیکھ کر مجھے جلال آتا ہے، اگر اس نے آئندہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اپنی نگاہ نیچی رکھو اور یہاں سے جاؤ۔
میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور امی سے کہا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ احسن پیچھے چیختا رہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی اکڑ نہیں تھی بلکہ خوف تھا۔ میں کمرے میں آئی اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ شاہزین میری حفاظت کر رہا تھا۔ یہ احساس مجھے طاقت بھی دے رہا تھا اور ڈرا بھی رہا تھا کہ اب میں کبھی اکیلی نہیں رہوں گی۔ دوپہر کو دکان پر ایک ہنگامی صورتحال بن گئی۔ ایک کسٹمر کا ڈیزائن بگڑ گیا تھا اور وہ سر پر کھڑی چیخ رہی تھی۔ امی بہت پریشان تھی کیونکہ کاریگر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈیزائن کیسے ٹھیک کرے۔ وہ ڈیزائن بہت پیچیدہ تھا اور اس میں موتیوں کی ترتیب غلط ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے بلایا، زویہ تم دیکھو، تمہارا دماغ چلتا ہے ان چیزوں میں، اسے کیسے ٹھیک کریں؟ میں نے لہنگے کو غور سے دیکھا مگر میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کسٹمر غصے میں تھی، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو میں پیسے نہیں دوں گی اور پورے شہر میں بدنام کروں گی۔ امی کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی مگر دماغ میں احسن کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا کہ کسی نے میرے ہاتھ میں پکڑی پینسل پر اپنی انگلیاں رکھ دی ہیں۔ میرے ہاتھ پر ایک ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور پھر ایک روشن تصویر ابھری۔ مجھے خواب نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ایک ڈیزائن دکھایا گیا جو اتنا خوبصورت تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ وہ ڈیزائن اس دنیا کا لگتا ہی نہیں تھا۔ پھولوں کی پتیاں ایسی تھیں جیسے جنت کے باغوں سے اتری ہوں۔ میرے ہاتھ نے خود بخود کاغذ پر چلنا شروع کر دیا۔ میں نہیں بنا رہی تھی بلکہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر بنوا رہا تھا۔ چند منٹوں میں ایک شاہکار ڈیزائن کاغذ پر اتر آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرا ہاتھ رک گیا تھا اور وہ ٹھنڈک غائب ہو گئی تھی۔ میں نے وہ کاغذ امی کو دیا۔ امی یہ دیکھیں، اگر ہم یہاں یہ بیل لگا دیں اور اس جگہ موتیوں کا یہ جال بنا دیں تو خرابی چھپ جائے گی اور ڈیزائن بھی نیا بن جائے گا۔ کسٹمر نے جھک کر کاغذ دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے واہ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کمال کر دیا تم نے بیٹا۔ امی نے حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھا اور ماتھا چوما۔ تم نے تو میری عزت رکھ لی زویہ، لیکن یہ آئیڈیا تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ میں نے دل میں کہا، یہ میرا نہیں شاہزین کا تحفہ ہے۔ شام کو احسن دوبارہ گھر آیا مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں یعنی میری پھپھو کو ساتھ لایا تھا۔ وہ دونوں امی کے کمرے میں بند تھے اور کافی دیر سے کھسر پسر ہو رہی تھی۔ میں باہر حال میں بیٹھی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور امی باہر آئیں۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا، زویہ ادھر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ کمرے میں احسن گال پر پٹی باندھے بیٹھا تھا اور پھپھی مجھے گھور رہی تھی۔ امی نے گہری سانس لی اور بولی، زویہ احسن اور پھپھو کہہ رہے ہیں کہ تم پر کسی چیز کا اثر ہے یا شاید تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے جو تم نے صبح احسن پر ہاتھ اٹھایا۔ محلے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ تم اکیلی باتیں کرتی ہو اور چھت پر گھومتی ہو۔ پھپھی کہہ رہی ہیں کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تمہاری شادی جلد از جلد کر دی جائے تاکہ ذمہ داری احسن کے کندھوں پر آ جائے۔ میں نے تڑپ کر کہا، امی آپ ان کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں احسن سے شادی نہیں کروں گی، وہ برا انسان ہے۔ پھپھی نے فوراً لقمہ دیا۔ دیکھا بھابھی کیسے زبان چلا رہی ہے بڑوں کے سامنے، ضرور اس پر کوئی سایہ ہے، ورنہ میری معصوم زویہ ایسی نہیں تھی۔ اس کا علاج صرف نکاح ہے۔ میرا بیٹا پھر بھی اسے اپنانے کو تیار ہے، ورنہ کوئی اور تو اس کا نام بھی نہ لے۔ امی تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر اٹھایا اور بولی، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، زویہ کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کا گھر بس جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلے ہفتے ہی نکاح رکھ لیتے ہیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی نہیں، پلیز ایسا مت کریں، یہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ امی نے سختی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس زویہ، میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارا بھلا بہتر جانتی ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بے بس تھی، لاچار تھی۔ میری اپنی ماں نے مجھے اس بھیڑیا کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، شاہزین تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرے محافظ ہو، اب بچاؤ مجھے، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ اچانک کمرے کی بتیاں گل ہو گئیں اور کھڑکی کے پردے شدت سے ہلنے لگے۔ ہوا کا ایک بگولا کمرے کے وسط میں بنا اور شاہزین ظاہر ہوا۔
اس کی آنکھوں میں جلال کی آگ تھی اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا کاغذ تھا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی زویہ، کیونکہ تم پہلے سے میری ہو۔ یہ لو، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے جو عرش والوں کی گواہی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسے اپنی ماں کو دکھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اس دنیا کے رواجوں کے سامنے جھک جاؤ یا پھر میرا ہاتھ تھام لو جو تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سبز کاغذ تھاما جس پر سنہری حروف میں میرا اور شاہزین کا نام لکھا تھا، اور نیچے گواہوں کی جگہ عجیب و غریب مہریں لگی تھیں۔ میں کشمکش میں تھی۔ ایک طرف میری ماں اور میرا خاندان تھا، اور دوسری طرف ایک جن جو نظر نہیں آتا تھا مگر جس نے ہر موڑ پر میری عزت بچائی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ شاید جسے میں بلا سمجھ رہی ہوں وہی میرا اصل محافظ ہے۔ مگر کیا امی اس غیبی کاغذ کو مانیں گی یا مجھے مزید پاگل سمجھیں گی؟ میرے ہاتھ میں موجود وہ سبز کاغذ اندھیرے میں بھی کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس پر لکھی تحریر اردو اور عربی کا خوبصورت امتزاج تھی، جس میں صاف لکھا تھا، زویہ بنت عبداللہ بمقابلہ شاہزین ولد شاہ زور، اور نیچے سنہری مہریں سب تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب آر یا پار کی لڑائی ہوگی۔ شاہزین غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی موجودگی کی سنگینی کمرے میں اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مٹھی میں وہ کاغذ دبائے تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے ہال میں پہنچی، جہاں امی اور سیمیاں بھی پریشانی کے عالم میں سر جوڑے بیٹھی تھیں، اور احسن کرسی پر ٹانگ رکھی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی کھڑی ہو گئی اور میری طرف بڑھی۔ زویہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی لائٹ کیوں گئی تھی اور تمہارے کمرے سے کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے وہ سبز کاغذ ان کے سامنے لہرایا اور میرا لہجہ کانپ رہا تھا۔ امی، آپ کو ثبوت چاہیے تھا نا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ؟ تو یہ دیکھیں، یہ میرا نکاح نامہ ہے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں احسن سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے کسی کی منکوحہ ہوں۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ میں موجود کاغذ پر نظر ڈالی۔ احسن بھی تجسس سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کاغذ کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، زویہ، خدا کا خوف کرو، تم پاگل ہو گئی ہو بالکل۔ یہ نیم کے درخت کا سوکھا ہوا پتا ہمیں دکھا کر کہہ رہی ہو کہ یہ نکاح نامہ ہے؟ تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ میں سن رہ گئی۔ میں نے جلدی سے کاغذ کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ابھی وہی چمکتا ہوا نکاح نامہ تھا جس پر سنہری حروف جگمگا رہے تھے، مگر امی کو وہ صرف ایک سوکھا ہوا پتا نظر آ رہا تھا۔ میں چیخی، نہیں امی، غور سے دیکھیں، یہ پتا نہیں ہے، یہ کاغذ ہے۔ اس پر شاہزین کا نام لکھا ہے۔ وہ جن ہے امی، وہ طاقتور ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ سیمی آپی نے بھی افسوس سے سر ہلایا اور احسن نے کہہ کر لگایا جو میرے دل میں خنجر کی طرح چبھا۔ احسن آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھیننے کی کوشش کی۔ لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں تمہارے جن شہزادے کا نام ہے اعمال۔ جیسے ہی احسن کا ہاتھ اس کاغذ کو چھونے کے لیے بڑھا، ایک زوردار چنگھاری نکلی جیسے بجلی کی ننگی تاریں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ احسن نے ہائے کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کی انگلیوں کے پوروں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ اس کاغذ میں کرنٹ ہے چچی جان۔ یہ لڑکی جادوگرنی ہو گئی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ امی خوف زدہ ہو گئے، مگر احسن کی حالت دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ احسن نے اپنی جلی ہوئی انگلیاں سہلاتے ہوئے نفرت سے مجھے دیکھا اور بولا، چچی اب دیر مت کریں، یہ جنات کا سایہ ہے اور بہت گہرا ہے۔ میں ابھی بنگالی بابا کو فون کرتا ہوں، وہ ایسے معاملوں کے ماہر ہیں۔ وہ اس کا ایسا حسار کریں گے کہ کوئی جن تو کیا، جن کا باپ بھی اس کے پاس نہیں بھٹک سکے گا، اور برسوں ہی نکاح رکھ لیں ورنہ یہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں احسن، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر امی نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی نے نہیں سنا۔ گھر میں عجیب و غریب لوگوں کی آمد شروع ہو گئے۔
مجھے کمرے کی کھڑکی سے صحن میں آگ جلنے اور عجیب سی بو پھیلنے کا احساس ہوا۔ احسن ایک سیاہ لباس والے شخص کو لے کر آیا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گلے میں ہڈیوں کی مالائیں تھیں۔ وہ بنگالی بابا تھا۔ بابا نے صحن میں ایک بڑا سا کڑاہا رکھا اور اس میں مرچیں اور نہ جانے کیا کیا جلا کر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ دھواں میرے کمرے کی درزوں سے اندر آنے لگا، میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے شدید متلی ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جیسے میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں فرش پر گر گئی اور کھانستے ہوئے پکاری، شاہ زین، شاہ زین مدد کرو۔ اچانک مجھے اپنے ذہن کے پردے پر شاہ زین کی آواز سنائی دی، مگر اس بار وہ آواز دور سے آ رہی تھی، جیسے وہ کسی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو۔ زویہ، یہ غلیظ انسان اور اس کا یہ جادو میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ ہم نوری مخلوق ہیں اور یہ نجس عملیات کرنے والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ دھواں تمہیں تکلیف دے رہا ہے کیونکہ تم انسان ہو۔ ہمت رکھو۔ میں اس گھر کی حدود میں داخل نہیں ہو پا رہا کیونکہ انہوں نے گھر کے چاروں طرف نجاست کا حصار بنا دیا ہے، لیکن میری طاقت اس حصار کو توڑ سکتی ہے۔ بس مجھے تمہاری اجازت چاہیے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دوں؟ میں نے دل ہی دل میں تڑپ کر کہا، نہیں شاہ زین، میری ماں اور بہنیں بھی اسی گھر میں ہیں، انہیں کچھ مت کرنا، مجھے بس اس عذاب سے نکال دو۔ شاہ زین کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور جلال گونجا۔ تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا زویہ، یہ جنگ اب طاقت سے نہیں تمہارے ارادے سے جیتی جائے گی۔ وہ تمہارے گرد حصار کھینچ دیں گے، مگر یاد رکھنا وہ حصار تمہارے جسم پر ہوگا، تمہاری روح پر نہیں۔ تمہاری روح میری امانت ہے۔ اگلے 2 دن میرے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ بنگالی بابا نے میرے کمرے کے چاروں کونوں میں کیلیں ٹھوک دیں اور مجھے ایک تعویذ زبردستی پہنا دیا گیا جس کی بو سے مجھے گھن آتی تھی۔ احسن بار بار میرے کمرے کے باہر آ کر ہنستا اور کہتا، دیکھا اب کہاں آ گیا تمہارا عاشق، اب وہ نہیں آئے گا کیونکہ بابا نے اسے قید کر دیا ہے۔ اب برسوں تم میری دلہن بنو گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون تمہیں مجھ سے بچاتا ہے۔ شادی کی رات آ گئی، گھر کو روشنیوں سے سجا دیا گیا، مگر میرے لیے یہ ماتم کا سما تھا۔ سیمی آپی اور ہنا آپی مجھے تیار کر رہی تھیں۔ میرے سامنے وہی سرخ لہنگا تھا جو میں نے اس دن شوق سے پہنا تھا، مگر آج وہ مجھے کفن لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ سیمی آپی نے میرا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، رو مت زویہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، احسن تمہیں خوش رکھے گا اور وہ سایہ وایا سب ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو 2 دن سے کچھ نہیں ہوا نا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ مجھے تیار کر کے اسٹیج پر لے جایا گیا جو گھر کے لان میں ہی لگایا گیا تھا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا اور سامنے احسن شیروانی پہنے سر پر کلہ سجائے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فتح کی ایسی مکروہ مسکراہٹ تھی کہ میرا دل چاہا چیخ مار کر بھاگ جاؤں۔ مولوی صاحب نکاح نامہ کھول کر بیٹھے تھے اور گواہان اپنی اپنی جگہ لے چکے تھے۔ احسن نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری اور اپنے دوستوں سے کچھ سرگوشی کی۔ بنگالی بابا بھی وہیں ایک کونے میں بیٹھا مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا اور پھونک رہا تھا تاکہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مولوی صاحب نے احسن سے جابو قبول کروایا۔ احسن نے بلند آواز میں 3 بار قبول ہے کہا اور ہر بار اس کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اب یہ باری میری تھی۔ مولوی صاحب مائک لے کر عورتوں والے حصے کی طرف آئے اور میرے سامنے نکاح نامہ رکھ دیا۔ بی بی زویہ بنت عبداللہ، کیا آپ کو یہ نکاح بائمہ حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت احسن ولد اکرم کے ساتھ قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز حال میں گونجی۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب میری آواز کا انتظار کر رہے تھے۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دباؤ ڈالتے ہوئے سرگوشی کی، بولو بیٹا، سب دیکھ رہے ہیں، میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں احسن بیٹھا تھا اور پھر میری نظر اس نیم کے درخت کی طرف گئی جو دیوار کے اس پار اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ درخت کے پتے غیر معمولی طور پر ہل رہے ہیں، حالانکہ ہوا بند تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں شاہ زین کے الفاظ گونجے، فیصلہ تمہارا ہے زویہ۔ اگر تم نے دل سے اس انسان کو چاہا یا اس کے نام پر ہاں کہہ دی تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کیونکہ ہم زبردستی نہیں کرتے، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو میں دنیا الٹ دوں گا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بی بی زویہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احسن بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، چچی جان، اسے کہیں جلدی بولے، اتنا نخرہ کس بات کا ہے؟ بابا نے بھی اپنی مانہ تیزی سے گھمانی شروع کر دی۔ اسے شاید خطرے کی بو آ گئی تھی۔
میرے دل کی دھڑکن رکنے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف سماج، ماں اور فرض تھا، اور دوسری طرف ایک اندیکھا وعدہ۔ میں نے مائک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر دھیرے سے اسے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی، اور پھر احسن کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ میرے اندر سے خوف ختم ہو گیا اور ایک عجیب سی طاقت نے سر اٹھایا۔ میں نے مائک پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اتنی بلند آواز میں بولی جو آخری صف تک سنی گئے، مجھے یہ نکاح ہرگز قبول نہیں ہے۔ حال میں جیسے بم پھٹ گیا ہو، لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ امی نے اپنا دل پکڑ لیا اور احسن غصے سے پاگل ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا بکواس ہے؟ یہ لڑکی پاگل ہے، اس کا نکاح زبردستی پڑھاؤ، چچی اس کا انگوٹھا لگوائیں۔ وہ میری طرف لپکا اور اس کے ساتھ ہی بنگالی بابا بھی چیخا، پکڑو اسے، یہ حصار توڑنے والی ہے۔ احسن اسٹیج پر چڑھا اور اس نے میرا بازو پکڑ کر مڑوڑنا چاہا۔ دستخط کرو ورنہ میں آج تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اسی لمحے حال کی تمام روشنیاں ایک ساتھ بجھ گئیں اور ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی جیسے زمین پھٹ رہی ہو۔ نیم کے درخت کی طرف سے ایک ایسی کالی آندھی اٹھی جو خیمے اکھاڑتی ہوئی سیدھی اسٹیج کی طرف آئی۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر چیز ہوا میں اڑنے لگی۔ احسن نے مجھے چھوڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آندھی کے بیچوں بیچ دو سرخ انگارے دہکنے لگے جو دراصل کسی کی آنکھیں تھیں، اور پھر ایک ایسی آواز گونجی جس نے حال کے شیشے چٹخا دیے، خبردار جو میری امانت کو ہاتھ لگایا۔ یہ آواز اتنی دہشت ناک تھی کہ حال کے شیشے چٹخ گئے اور فانوس زور زور سے ہلنے لگے۔ ابھی احسن سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ہوا کے ایک اندھے بگولے نے اسے اس طرح اٹھایا جیسے وہ کوئی سوکھا تنکا ہو، اور اسے اڑا کر 10 فٹ دور اسٹیج کی دیوار پر دے مارا۔ احسن کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز واضح سنائی دی جس نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے۔ بنگالی بابا جو اپنی مالا پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی کڑھائی الٹ گئی اور دہکتے ہوئے کوئلے اس کے اپنے کپڑوں پر گر گئے۔ وہ ہائے ہائے کرتا ہوا اچھلنے لگا اور اس کا منتر چیخوں میں بدل گیا۔ پورے پنڈال میں افراتفری مچ گئی۔ عورتیں خوف سے چیخ رہی تھیں اور مرد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر کوئی بھی ہال سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا کیونکہ دروازوں پر ہوا کا ایسا سخت پہرا تھا کہ پتے ننگی تلواروں کی طرح راستہ روکے کھڑے تھے۔ میں اسٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر یہ طوفان مجھے چھو بھی نہیں رہا تھا۔ میرے دوپٹے کا کونا تک نہیں ہل رہا تھا، جبکہ میرے ارد گرد قیامت برپا تھی۔ امی خوف سے زمین پر بیٹھ گئی تھیں اور سیمی آپی نے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ تبھی اسٹیج کے وسط میں جہاں نیم کے پتے بھنور کی طرح گھوم رہے تھے، وہاں ایک تیز نیلی روشنی چمکی، اتنی تیز کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ روشنی مدھم ہوئی تو وہاں ایک ہیولا نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرتا گیا، اور پھر جب دھول چھٹی تو وہاں کوئی خوفناک بلا نہیں بلکہ ایک انتہائی وجھی اور باروب نوجوان کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کی شاہانہ شیروانی زیب تن کر رکھی تھی اور سر پر سفید ہی پگڑی تھی جس میں لگا ہوا زمرد کا پتھر اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ یہ شاہ زین تھا، مگر آج وہ جن نہیں بلکہ ایک مکمل دلہا لگ رہا تھا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ ہال میں موجود ہر شخص پتھر کا ہو گیا۔ بھاگنے والے قدم تھم گئے اور چیخنے والی زبانیں گنگ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایسا نور اور جلال تھا کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھیڑ پر ڈالی اور پھر سیدھا احسن کی طرف دیکھا جو دیوار کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ شاہ زین نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور احسن کا جسم خود بخود زمین سے انچ بھر اوپر معلق ہو گیا جیسے کسی نے اس کی گردن جکڑ لی ہو۔ شاہ زین کی آواز گونجی، میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی انسان کے پاس آ جاؤ، مگر تم نے اپنی حد پار کر دی۔ تم نے ایک پاک دامن لڑکی پر تہمت لگائے، اس پر جادو کروایا اور زبردستی اس کا حق مارنے کی کوشش کی۔ آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ احسن ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اس کا سانس گھٹ رہا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ اس نے ہامتے ہوئے بنگالی بابا کی طرف دیکھا۔ بابا کچھ کرو، روک اسے، یہ مار ڈالے گا۔ بنگالی بابا نے اپنی جلی ہوئی جھولی سے مٹھی بھر راکھ نکالی اور شاہ زین کی طرف پھینکی۔ یا کالی ماتا، بھسم کر دے اسے۔ مگر وہ راکھ شاہ زین تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں جل کر سرخ انگارے بنی اور راکھ ہو گئی۔ شاہ زین نے ایک حقارت بھری نظر بابا پر ڈالی اور کہا، نجس انسان،
تیری یہ کالی ودیا میرے نور کے سامنے ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے دیا سلائی۔ تو یہاں سے بھاگ جا، ورنہ میں تجھے ایسی جگہ قید کروں گا جہاں صدیاں گزر جائیں گی مگر تجھے موت نہیں آئے گی۔ بابا نے یہ سنا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنی جوتیاں چھوڑ کر ننگے پاؤں گیٹ کی طرف بھاگا اور ہوا کے ایک جھونکے نے اسے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ شاہ زین نے ہاتھ نیچے کیا تو احسن زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور گڑ گڑانے لگا۔ شاہ زین نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود غصہ ایک دم نرمی میں بدل گیا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس انسانی تھا، گرم اور پرسکون۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈرو مت زویہ، آج یہ تماشا ختم ہو گیا ہے، اب کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ پھر وہ مڑا اور اس نے اپنی جیب سے وہی سبز کاغذ نکالا جو اب عام کاغذ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ مولوی صاحب کی طرف بڑھایا جو حیرت اور خوف کے عالم میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ شاہ زین نے انتہائی ادب سے کہا، مولوی صاحب، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور حق مہر کو پہچانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے جو کہ کاف کی شرعی عدالت میں لکھا گیا ہے اور اس پر جنات کے سرداروں اور اولیاء کی مہریں ہیں۔ کیا یہ حق نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا۔ حال میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر شخص دم ساتھ ہی کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنی اینک ٹھیک کی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے چہرے کا خوف ختم ہوتا گیا اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک عجیب سا روحانی سکون ان پر طاری ہو گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سبحان اللہ، یہ تو بالکل سچ ہے۔ اس تحریر میں ایسی نورانیت ہے کہ میری آنکھیں چندھیا رہی ہیں۔ اس پر جن ہستیوں کے نام بطور گواہ درج ہیں وہ عام نہیں ہیں۔ یہ نکاح بالکل جائز اور حق ہے۔ اس پر تو اللہ کے ولیوں کی مہر لگی ہے۔ لوگوں گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سچا اور پاکیزہ نکاح نامہ نہیں دیکھا۔ امی یہ سن کر لڑکھڑاتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ انہوں نے کبھی شاہ زین کو دیکھا اور کبھی مجھے۔ ان کی زبان بند تھی مگر آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جنہیں وہ پاگل پن سمجھتی رہی۔ شاہ زین نے آگے بڑھ کر امی کے سامنے سر جھکا دیا اور انتہائی عاجزی سے بولا، ماں جی، میں انسان نہیں ہوں، یہ سچ ہے، مگر میں آپ کی بیٹی کا مجرم بھی نہیں ہوں۔ میں نے اسے تب اپنایا جب اس نے خود مجھے پکارا تھا۔ میں شاہ زین ہوں، قبیلہ اویس کا شہزادہ۔ ہم وعدے کے پکے اور شریعت کے پابند لوگ ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زویہ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری عزت ہے اور اب آپ کی عزت بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا جو ایک انسان شاید نہ دے سکے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا، مگر تم اسے کہاں لے کر جاؤ گے؟ کیا میں اپنی بیٹی کو کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی؟ کیا تم اسے کوہکاف لے جاؤ گے؟ شاہ زین نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرایا، نہیں ماں جی، میں اسے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنے قبیلے کی بادشاہت چھوڑ دی ہے تاکہ میں اس کے ساتھ یہاں انسانوں کی دنیا میں رہ سکوں۔ میں انسانی روپ میں یہی رہوں گا، آپ کے کاروبار کو سنبھالوں گا اور آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے کوئی عام انسان سمجھ کر دھوکہ نہیں دے سکے گا اور نہ ہی کوئی بری نظر ہمارے گھر کی طرف اٹھے گی۔ یہ سن کر امی نے بے اختیار شاہ زین کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، جا بیٹا، میں نے تجھے قبول کیا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ احسن جو اب تک زمین پر پڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنی ذلت اور شکست دیکھ کر چپکے سے اٹھا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ اس کے ماں باپ بھی شرمندگی کے مارے نظریں چھپاتے ہوئے نکل گئے۔ حال میں موجود لوگ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے اب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے اور ہر کوئی اس غیبی مدد پر حیران تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سیمی آپی اور ہنا آپی ابھی تک حیرت میں تھی مگر وہ خوش تھیں کہ زویہ ایک درندے سے بچ کر ایک شہزادے کے حصے میں آئی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو گئے تو میں اور شاہ زین گھر کے پچھواڑے اسی نیم کے درخت کے نیچے کھڑے تھے جہاں سے یہ داستان شروع ہوئی تھی۔ آج بھی ویسا ہی موسم تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور چاند نیم کی شاخوں سے جھانک رہا تھا، مگر آج خوف نہیں تھا۔ آج فضا میں صرف محبت تھی۔ شاہ زین نے اپنا انسانی روپ برقرار رکھا ہوا تھا اور وہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب صرف اپنائیت تھی
اور مسکراتے ہوئے کہا، تو بیگم زویہ، اس دن تو تم نے کھیل کھیل میں کہا تھا اور ڈر گئی تھی، لیکن آج تو سب کچھ سامنے ہے۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں یہ جنزادہ قبول ہے جس کے پاس نہ محل ہے نہ تخت، بس تمہاری محبت ہے؟ میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب میں نے نادانی میں 3 بار قبول ہے کہا تھا، اور پھر وہ خوفناک راتیں جب میں اس سے ڈرتی تھی، مگر آج میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک اطمینان تھا کہ یہ شخص یا جن جو بھی ہے یہ صرف میرا ہے اور یہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل محبت شکل و صورت یا ذات پات کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اس دن انجانے میں کہا تھا شاہ زین، مگر آج ہوش و حواس میں اور دل کی گہرائیوں سے کہتی ہوں کہ مجھے تم سے نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میرے الفاظ ختم ہوتے ہی نیم کے درخت نے جیسے خوشی منائی ہو۔ اس بار پتے نہیں جھڑے بلکہ درخت کے اوپر سے سفید چمیلی کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ ہم دونوں پھولوں کی بارش میں کھڑے تھے، فضا میں عطر کی خوشبو اور اذان فجر کی آواز کھل گئی۔ شاہ زین نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ 2 الگ دنیاؤں کا ملاپ تھا جو محبت کی طاقت سے ایک ہو چکی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ہماری کہانی نیم کے درخت کی یادداشت میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج کی کہانی زویہ کے نام۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔